ایک قربانی وہ ہے جو لازم ہے اور وہ واجب ہے، اور ایک قربانی وہ ہے جو صرف سنت ہے۔ جس انسان کی مالی پوزیشن ڈاؤن ہو، کمزور ہو، اس کے ذمہ قربانی کرنا واجب نہیں ہے، صرف سنت ہے۔ اگر قربانی کرے گا تو بہت ثواب ہوگا، نہیں کرے گا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ جس کے ذمہ قربانی واجب نہیں ہے، چنانچہ یہ انسان جب قربانی کرے گا تو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ قربانی کا جانور جب ذبح ہوگا تو خون گرنے سے پہلے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ قربانی کے جانور کا جسم کا ہر حصہ قربانی کرنے والے کی طرف سے بدلہ بنتا ہے۔ اسی لیے حکم دیا گیا کہ جس انسان کو قربانی کرنی ہو وہ بال مت کاٹو، ناخن مت کاٹو، جس وقت تمہارے جانور ذبح ہو جائے تو اس کے بعد تم کاٹو، کیونکہ تمہارے ناخن کے بدلے میں جانور کا ناخن فدیہ بن جائے گا۔ اس کو کاٹو مت، اس کو کہو کہ تمہارے لیے فدیہ تیار ہو رہا ہے، جس وقت وہ فدیہ لگ جائے گا اس کے بعد اس کو کاٹو۔ جس انسان کی مالی حالت کمزور ہو وہ اپنی طرف سے اپنے جذبے سے قربانی کرے، بہت اجر و ثواب ہوگا، اور اگر مالی کمزوری کی بنا پر وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو اس کی ذمہ کوئی گناہ نہیں۔ لیکن جس انسان پر قربانی واجب ہو اس پر لازم ہے، اور اگر وہ قربانی نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا، اور یہ گنہگار ہوگا اور یہ گناہ ختم نہیں ہوگا تب تک جب تک قربانی ہی نہیں کرے گا۔ لیکن قربانی کے دن گزرنے کے بعد اب قربانی نہیں کرنی ہے، بلکہ قربانی کے بدلے میں اتنا پیسہ صدقہ کرنا ہے، اور یہ صدقہ کے بغیر معافی نہیں ہے، یہ موت تک برقرار رہے گا، کسی بھی صورت میں معاف ہونے والا نہیں۔ توبہ اس میں معاف نہیں کرے گا، یہ کام کرنا ہی کرنا ہے جس پر قربانی واجب۔ جس پر قربانی واجب ہے، شارٹ میں اس کا جواب یہ ہے جس انسان کی مالی پوزیشن یہ ہو کہ اس کے پاس 24,000 روپے آج موجود ہے، عید کے دن صبح کو 24,000 روپے جس کے پاس موجود ہوگا اس آدمی کی ذمہ قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ یہ 24,000 یہ کہاں سے نکالا گیا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اصل میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں مالدار اور غریب ہونے کی باؤنڈری بنائی، اور وہ باؤنڈری کیسے بنائی؟ جس انسان کے پاس 200 درہم چاندی ہے وہ مالدار، اور جس انسان کے پاس 200 درہم چاندی نہیں ہے وہ غریب۔ یہ جیسے مان لیجئے حکومتیں ٹیکس لازم کرتی ہیں، جس انسان کی آمدنی اتنی اس پر ٹیکس نہیں، جس انسان کی آمدنی اس سے آگے اس کے ذمہ ٹیکس ہے۔ بس اسی طرح سے اللہ کے نبی نے ان سب مسلمانوں کو مال کے اعتبار سے 2 حصوں میں کر دیا، غریب مسلمان، مالدار مسلمان۔ غریب مسلمان وہ ہے کہ جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جس پر قربانی اور زکات لازم ہو جاتی ہے۔ مالدار مسلمان وہ ہے جس کے پاس اتنا مال موجود ہے کہ جس پر قربانی اور زکات واجب ہو جاتی ہے، یہ مالدار مسلمان ہے۔ وہ کتنا؟ تو جس انسان کے پاس 200 درہم چاندی، اس زمانے میں درہم ہوتے تھے اور چاندی ہوتی تھی، تو جس انسان کے پاس 200 درہم کی چاندی یا اس کا پیسہ موجود ہوگا اس پر وہ مالدار مسلمان ہے۔ اب آج چونکہ درہم نہیں ہے، درہموں کا دور ختم ہو گیا تو تولوں کا زمانہ شروع ہوا تھا، تو زمانے میں تولوں سے حساب کرتے تھے، تو ایک محتاط حساب لگایا گیا۔ جس انسان کے پاس 52.5 تولہ 52 تول چاندی جس کے پاس ہوگی وہ مالدار مسلمان ہے، اس کو قربانی کرنی ہوگی۔ اب آج تولے بھی نہیں رہے، اب آج جو ہیں وہ تو گراموں کا زمانہ ہے۔ اب جب ان تولوں کو گراموں میں کنورٹ کیا گیا وہ 612 گرام چاندی بن گئی۔ تو جس انسان کے پاس 612 گرام چاندی ہوگی، جس انسان کے پاس 612 گرام چاندی ہوگی وہ انسان مالدار ہے۔ اب ایک شخص یہ کہتا ہے کہ جی میرے پاس چاندی تو نہیں، میرے پاس کیش رقم ہے، تو جواب آئے گا کہ اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ 612 گرام چاندی خرید سکتے ہیں، یعنی 200 درہم چاندی آپ خرید سکتے ہیں، تو آپ مالداروں کی لسٹ میں آ گئے، آپ کی ذمہ قربانی لازم ہوگی۔ ہمارے معاشرے میں جہاں بہت سارے مسائل میں بڑی کوتاہیاں ہیں، وہیں قربانی کے لازم ہونے میں اور اس سلسلے میں بڑی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں۔ یعنی ایسا بھی دیکھا گیا کہ ایک انسان عید کے دن 10-20 ہزار روپے خرچ کرنے کو تیار ہے، قربانی کرنے کو تیار ہے، اس میں بھاڑے ڈھونڈتا ہے، بقید کس قربان، ایسے مجبور 10 قسم کی قربانیاں۔ بلکہ آپ کو تعجب ہوگا کہ جو حضرات حج کرنے کے لیے گئے ہیں اکثر حضرات فون کر کے پوچھتے ہیں ایسے قسم دو قربانیاں، ظاہر ہے وہ لاکھوں کا روپیہ خرچ کر کے وہاں کر رہے ہیں، اور جو قربانی لازم ہے وہ چاہتے ہیں یہ ہمارے سر سے اتر جائے۔ ایسے قسم جو دویم قربانی، ایسے کیا شکر کی قربانی، ایسے حج میں کرنی چاہیے، ہم کو تو حج میں قربانی کرنی ہے، یہ قربان کیا ہے اس کو ہوتا ہے۔ یعنی سوال کرنے کے انداز سے لگتا ہے یہ چاہتا ہے کہ یہ معاف ہو جائے، میرے ذمہ قربانی نہیں رہنی چاہیے۔ اسی طرح سے یہاں گھروں میں بے شمار خواتین کا معاملہ جو ہے، ان کے پاس لاکھوں کا سونا ہوگا، قربانی نہیں کرتی ہیں، بینکوں میں پیسہ ہوگا، قربانی نہیں کرتے ہیں، پراپرٹیاں موجود ہیں، قربانیاں نہیں کرتے ہیں۔ تو یاد رکھنا چاہیے، اللہ معاف فرمائے، جب کسی قوم پر قربانیاں واجب ہوتی ہیں اور وہ قربانی نہیں کرتی ہیں تو اس کے بدلے میں کچھ دوسری ایسی پریشانی آتی ہیں،
اللہ محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ سے فرمائے وہ خون کہیں اور سے چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہر ایمان والے کو اچھی طرح سے معلوم کرنا چاہیے کہ میری مالی پوشن یہ ہے، اب مجھے بتایا جائے مجھ پر قربانی واجب ہے یا نہیں۔ اگر قربانی واجب ہے تو کرنی چاہیے، اس میں ڈرنا نہیں ہے کہ اتنا دہن پناس حاصل اس کے آس پاس میں مغرب پہنچ سکتا نہیں۔ اللہ یاد رکھنا چاہیے اللہ کے حکم پر اللہ کے راستے میں جو پیسہ خرچ ہوگا اللہ جل شانہ سال گزرنے سے پہلے پہلے واپس کر دیں گے۔ زکات کا قانون بھی یہی ہے کہ زکات دینے سے انسان مال غریب نہیں ہوگا۔ حج کا قانون بھی یہی ہے، حج کرنے کی وجہ سے غربت نہیں آئے گی۔ روزے کا قانون یہ کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے بیمار نہیں ہوگی، یعنی میں بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، جو ہی میں نے روزہ رکھنا شروع کیا میں بیمار ہو گیا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ بیماری کی وجہ سے روزہ معاف ہو جائے یا روزہ ڈیلے ہو جائے وہ تو ہو سکتا ہے، لیکن روزے کی وجہ سے آدمی بیمار ہو جائے ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اللہ کا حکم پورا کرتے کرتے بیمار ہو جائے نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے زکات دے کر انسان غریب ہو جائے ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ قربانی کر کے انسان غربت آ جائے کبھی نہیں۔ ہاں انسان لالچی ہوتا ہے تو دیکھتا نہیں ہے۔ اس لیے بس پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ معلوم کرنا چاہیے کہ میری مالی پوشن یہ ہے، میرے گھر کی پوشن یہ ہے، مجھے بتایا جائے مجھ پر قربانی واجب ہے یا نہیں۔ اگر قربانی واجب ہو گئی اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اگر چھوٹا جانور مہنگا لگتا ہے اور اپنا افورڈ نہیں کر سکتے، بڑے جانور کے ساتھ حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ اس کو سے لے سکتے ہیں اور 3-4 ہزار روپے تک کا ہو جائے گا، یا اور اچھا جانور لیں گے۔ ویسے شوق والے تو کیا کرتے ہیں، آج قربانی کی اگلے دن دوسرا جانور خریدا اگلے سال کے لیے اور پورے سال اس کو پالیں گے اور محبت کے ساتھ پالیں گے اور شوق کے ساتھ پالیں گے۔ اس کے بعد پھر خوشی ہو کو خوش کر کے پھر ذبح کرتے ہیں اس کو، یا اللہ میں نے آپ کے نام پر جانور ذبح کر دیا۔ اگر آپ کا حکم ہوگا تو میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں گا، اگر آپ کا حکم ہوگا اپنے آپ کو ذبح کروں گا، بس آپ کے حکم کے لیے۔ ایمان والا بندہ تو یہ مزاج رکھنا چاہیے۔